مولا امیر المومنین کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اگر اشرف الانبیاء اتنا ہی فرما دیتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو کافی تھا، کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا یا انا بیت الحکمت وعلی بابھا یہ کافی تھا. علی ابن اعلم امتی علی ابن ابی طالب کے امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، یہ کافی تھا. اقضاکم علی ابن ابی طالب کے سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، یہ کافی تھا. مولا امیر المومنین کے پاس آ کے ایک سوال ہوا. اب اس سوال کو ممکن ہے کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ شاید زیادہ اس کو پسند کرے. سوال مولا امیر المومنین سے یہ ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے 2 سر ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے بچے ابھی بھی ہیں کہ ٹانگیں 1 ہیں اور دھڑ 2 ہیں. تو بعض دفعہ 2 سر یعنی یہاں سے 2 حصے ہیں. اسی طرح بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کی 2 باڈیز ہیں، سر جڑے ہوئے ہیں. تو مولا امیر المومنین سوال ہوا کہ ایک بچہ ہے کہ جس کے 2 سر ہیں، یہاں سے 2 کرتے ہیں 2 سر ہیں. اب اگر ان کا باپ مر جائے تو ارث کتنی ملے گی؟ سوال ہے بالآخر. 1 کی ملے گی کہ 2 کی ملے گی؟ اب ہم تو کہتے ہیں جس کی بھی مل جائے، لیکن بہن بھائی اگر کسی کے ہوں تو وہ تو سوال کریں گے بالآخر کہ اس کو ہم 1 دیں یا 2 دیں. یعنی اگر کسی کا 1 بھائی ہے اور ایک بچہ ایسا ہے جس کے 2 سر ہیں تو 50-50 ہوگا، یا فرض کریں کہ 1/3 ہوگا. 50-50 ہوگا تو اس کا بڑھ جائے گا، اس کو 50 اس کو 50. اور اگر 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا تو اس والے بھائی کو آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ 90,000 ہے تو اس کو 30 ملیں گے، 16 کو مل جائیں گے. بہت فرق ہے. ورنہ دوسری صورت میں 45-45. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ان بچوں کو سلا دو، اور سلانے کے بعد بہت آہستگی کے ساتھ ایک سر کو ہلکا سا ٹچ کرو. اگر دونوں ساتھ اٹھیں تو 1 حصہ ملے گا، اور اگر الگ الگ اٹھیں تو ان کو 2 حصے ملیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. وجہ کیا ہے کہ اگر دونوں ساتھ اٹھے تو اس کا مطلب ہے ان کا پورا یہ ایک ہی جسم ہے، یہ ایک ہے دونوں. الگ الگ ساتھ اٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے 2 افراد ہیں. ان کا دھڑ ایک ہے لیکن افراد 2 ہیں، پھر ان کو ملیں گی 2 حصہ. اب یہ وہ والا موضوع ہے کہ آج بھی اگر آپ کسی کو بتائیں تو لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ بہت ہی لاجیکل بات ہے. اور یہاں پھر ہم مثال دیں کہ اگر کبھی کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو مولا امیر المومنین جا کے بالآخر بتائیں کہ نہ بتائیں. تو وہ کسی اور کی نہیں مدد کرنے جاتے تھے، وہ جاتے تھے اسلام کی مدد کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جو افراد بیٹھے ہیں وہ نہیں جانتے، خلیفہ رسول کا وہ ہوگا جو جانتا، وہ نہیں ہوگا کہ جو نہ جانتا ہو. دوسرے خلیفہ کے دور میں ایک دفعہ ایک لڑکی آئی، اور معاملہ بالکل وہی ہے جو ہم نے کل ڈسکس کیا، کہ اس کو اور زیادہ تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ حقوق نسواں بل جو ہے کیوں اٹھا تھا. پاکستان میں ویمن رائٹ ایسوسی ایشن کے جو تحفظات ہیں بالآخر کیا ہیں؟ سارے غلط نہیں ہیں. یہ جو ہمارے مولوی ملا ہمیشہ عورت مارچ کے اوپر آ کے کمر ٹوٹتی ہے، اور ہم نے بالآخر بعض دفعہ دفاع بھی کیا تو ہمیں کہا کہ یہ بدماش عورتوں کا طرفدار ہے، اس قسم کے ہمیں القاب ملے. ہم نے کہا نا، ان کے نعرے غلط ہیں، اس میں رقص موسیقی غلط ہے، لیکن جو ان کی مظلومیت ان کو نہیں بھولنا چاہیے. مولوی ملا اور دینداروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سو کالڈ دیندار، کہ بالآخر جو ہے وہ دبایا جائے، کیونکہ اکثر ادیان اس روش پر ہوتے ہیں کہ خواتین کو دبانا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام واقعی محمدی علوی و فاطمی حسنی حسینی، کہ ظلم غلط ہے، نہ مرد پہ ظلم ہو نہ خواتین پہ ظلم ہو، حقدار کو حق دیا جائے. تو کل ایک ہم نے پرابلم بتایا تھا کہ اگر ایک خاتون کی آبرو پامال کی جائے، پھر اس کے پریگننٹ ہو جائے، تو یا تو وہ اس آدمی کو پکڑ کے لائے، اور اگر نہ لا سکے تو کیا ہوگا؟ اس کو بیچاری کو سزا ہوگی. کیوں؟ کہ گواہ لے کے آئے وہ.
یا گواہ لائے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، گواہ کہاں سے لائے؟ یا اس آدمی کو لائے؟ واقعا مشکل ہو گئی۔ مولا امیر المومنین یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون کو لے جایا جا رہا تھا سنسار کرنے کے لیے، اور وہ حاملہ تھی، اور مولا امیر المومنین گزرے تو اس خاتون کو رو رہی تھی، اور مولا امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا، اور کہا کہ اس کو واپس لے کے چلو، اور واپس لے گئے، اور واپس لے جانے کے بعد کہا کہ کس نے یہ کیا تم نے فیصلہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کا شوہر نہیں ہے، یہ حاملہ ہے۔ تو آپ نے وہاں پر چند چیزوں کو ڈسکس کیا کہ جن میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ اس سے اقرار لیا ہے؟ کہاں؟ کہا کہ نہ، میرے حبیب نے بتایا ہے کہ قید میں اور سختی کے ذریعے اقرار لیا جائے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آج کا جدید موضوع ہے، یعنی واقعا نہیں، مار پیٹ کی اقرار کی حیثیت نہیں ہے اسلام میں واقعی میں، کہ اونٹ کو اتنا مارو کہ کہے کہ ہاں میں خرگوش ہوں، ہاں خرگوش کو اتنا مارو کہ کہے کہ ہاں میں اونٹ ہوں، یہ اقرار کی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو مولا امیر المومنین نے پہلی بات کی کہ اس نے اقرار کیا ہے، اس نے اقرار کیا ہے تمہاری سزا میں، تمہارے خوف میں، اس اقرار کی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہی کہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ماننا پڑے گا، ثابت نہیں ہے۔ زنا کب ثابت ہوگا؟ جب گواہوں نے دیکھا ہو۔ لیکن مولا امیر المومنین نے ایک اور موضوع اٹھایا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی کیا سزا ہے؟ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی سزا بتاؤ کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ توجہ کریں کہ واقعاً اگر کسی کے گناہ کی بھی اولاد ہو اسے قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے قتل۔ تو مولا امیر المومنین نے ایشو اٹھائے کہ بالآخر اول تو اس نے اقرار کیا سختی کی وجہ سے، دوم یہ کہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ثابت بھی ہو جائے، تو بہت سارے کیس مولا امیر المومنین نے رکائے کہ اگر ثابت بھی ہو جائے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک سزا نہیں ہو سکتی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا کئی کیسز میں تو مولا نے فرمایا کہ جب تک یہ دودھ پی رہا ہے اس وقت تک سزا نہیں ہو سکتی، اور جب دودھ کا زمانہ آیا تو کہا کہ اس کو ابھی بھی ماں کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ سزائیں کم سے کم، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سزائیں زیادہ سے زیادہ ہوں، سزائیں کم سے کم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو گناہ ثابت ہونے کی شرائط ہیں اور جو طریقہ ہے وہ بہت سخت ہے، مشکل سے ہو پاتا ہے ثابت۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں فقہ میں یہ ہے کہ اگر دو مرد اور عورت کہیں سے نکل رہے ہیں آپ ان پر گناہ کی تہمت نہیں لگا سکتے، خصوصاً کب کہ اگر آپ ان سے پوچھیں اور کہ ہم نے شادی کی ہے۔ ہمارے کیا ہے کہ طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی، شادی کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ حلال خدا آسان ہو جائے۔ کسی پہ اتنی جلدی تہمت نہیں لگا سکتے، کوئی کہہ دے کہ ہم نے شادی کی ہے آپ کو ماننا ہوگا۔